ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، کیسے ہو؟ الحمدللہ۔ میرا نام اعزاز ہے۔ کیا نام بھائی؟ اعزاز نام ہے میرا۔ جی بھائی بتائیے۔ میں گجرات سے ہوں، سنجان سے ہوں۔ جی جی ماشاءاللہ اہل حدیث سے ہوں۔ جی جی ہاں، ایک مسئلہ تھا میرا آپ کو بھائی۔ جی جی یہ اپنا جو پیپل ڈیوورس کا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ گاؤں میں میرا بھائی تھوڑا پیپر لے کے آیا تھا، کچھ فارم جیسا لے کے آیا تھا۔ وہ کیا اس میں آدھار کارڈ، ووٹر آئی ڈی، پان کارڈ نمبر بھر کے دینے کا بول رہے تھے۔ مطلب تھوڑا پوچھ لو آپ سے، آپ کا کیا؟ میں سب ویڈیو آپ کو میں دیکھتا ہی ہوں، آپ جس کا بریلی اور دیوبند والوں کا جو بجاتے ہیں اس کے لیے میرے کو بہت اچھا بھی لگتا ہے۔ تو میں تھوڑا چلو میں آپ سے تھوڑا جانکاری لے لوں، کیا میٹر کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی، اصل میں یہ میٹر ہے کہ جو مطلب یہ قانون ہے، ٹھیک ہے، ہاں وہ مطلب اسلامی مطلب اس میں قانون میں اپنی انگلی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کبھی الیکشن مطلب وہ پاس آ رہے ہیں تو اس میں مطلب یہ ان کی انگلی ہے کہ مطلب لوگ مطلب اٹھتے ہیں اور کچھ الٹا سیدھا بولیں تو مطلب وہ دنگے فساد ہوں، ٹھیک ہے۔ ہاں دنگے فساد ہو، ہاں صحیح ہے صحیح ہے۔ تو اس میں ہم لوگ کو یہی کرنا ہے، جو مسلم پرسن مطلب جو بھائی وہ لا بورڈ ہے اپنا، ان کا جو بھی مطلب ان کی وہ فارمیلٹی ہے، فارم ہے، یہ ہے اپنا اس کو بھر دیں۔ باقی جو ہم لوگ کا آپسی جو اختلاف ہے وہ اپنا بھائی آپس میں حل ہو جائے گا، آپ سمجھ رہے؟ دیکھیے اب یہ 3 طلاق ایک مجلس کی ایک ہے یا 3، تو اس پہ آپس میں علماؤں میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارا آپسی اختلاف ہے۔ اس میں اگر ہم وہ قانون کو بیچ میں لائیں گے تو پھر وہ آپس میں انگلی کرے گی، کھیلے گی ہم دونوں سے۔ کیا دیکھیے وہ دیوبندی تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں الگ طلاق ہے، اہل حدیث کہہ رہے ہیں الگ طلاق ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو امت میں مطلب وہ اختلاف ہوگا، ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ کو چاہیے کہ ابھی قانونی طور سے پہلے اس مسئلے کو ہٹائیں، اور جو یہ اٹیک ہے یہ پہلی بار نہیں ہے، یہ میڈیا تو کافی سالوں سے مطلب اس کو اچھال لی ہے کہ نہیں ان کے وہاں دیکھو ایسا ہوتا ہے، 3 طلاق دے دیتے ہیں اور بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، اب کہتے ہیں اپنی بیوی سے جاؤ کسی اور کے ساتھ سو، پھر اس کو سونے پہ مجبور کرتے ہیں، اس کے بعد واپس اس کو شادی کرتے ہیں۔ تو اس بات کو تو الحمدللہ میڈیا بھی خلاف ہے اور ہمارا اسلام بھی بھائی خلاف ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اب مسئلہ آ رہا ہے یہ کہ ایک مجلس میں 3 طلاق اگر کوئی 300 بار بھی دے دے تو وہ ایک ہی میں نہیں جائے گی، ٹھیک۔ لیکن اب یہاں پہ قانون کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر آپ نے بیوی کو چھوڑ دیا ہے، طلاق دے دیا ہے، تو طلاق دینے کے بعد آپ بیوی کو مینٹیننس دیں، ان کو پیسہ دیں، خرچہ دیں۔ تو یہ تو آدمی پہ ہو جائے گا ظلم، کیوں؟ کیونکہ بھائی آدمی پہلے اپنی بیوی کو چھوڑے، اس کو مہر دے، ٹھیک، اس کے بعد کہ بھائی وہ ایک اور شادی کرے، دوسری شادی کرے، تو اپنی جو دوسری بیوی اس کو مہر دے، تو اپنی پہلی بیوی کو پالے، اور جس کو چھوڑ چکا ہے اس کو بھی پیسہ دے، تو یہ تو اتیاچار ہو جائے گا۔ تو اسلام اسلام میں برابر انصاف ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو۔ لیکن عورت کے لیے کیا ہے، عورت کو اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو آدمی اس کو مہر دے دے گا، اور اب وہ عورت اپنا عدت بھائی مطلب اس کی ہونے کے بعد اب اگر وہ کوئی اور سے بھائی مطلب وہ شادی کرتی، نکاح کرتی، تو اس کو اور مل جائے گا نیا مہر۔ عورت کا تو فائدہ ہی ہو رہا ہے پیسوں کے معاملے میں دیکھا جائے، حالانکہ مانسک اس کو نقصان ہو رہا ہے کہ بتاؤ اس کی طلاق ہو گئی ہے یہ وہ، اور معاشرہ بھی اتنا عام ہو چکا ہے کہ کوئی طلاق شدہ سے بہت کم ہی لوگ شادی کرتے ہیں۔ لیکن مان لو وہ کر بھی لیتی ہے تو اس کا فائدہ ہی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو مطلب اس سے جو شادی کرے گا وہ اس کو پالے گا، اس کا خرچہ اٹھائے گا، اس کا کپڑا لتا، بیوی بچہ اس کا دیکھے گا، ٹھیک، تو وہ تو بچ جائے گی۔ لیکن اگر ایسا قانون بن جائے کہ عورت اپنی بیوی کو چھوڑ دے، اب وہ کسی اور سے بھی شادی کر لے، اب بیوی مطلب وہ پہلے شوہر سے بھی پیسہ لے رہی ہے، خرچہ لے رہی ہے، مینٹیننس لے رہی ہے، اور دوسرے سے بھی رہ رہی ہے، اس کا کھا رہی ہے، اس کا پی رہی ہے، اس کا پہن رہی ہے، تو بیچارہ آدمی پہ ہو گیا نا ظلم۔ اور طلاق جو ہے، طلاق کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جب مرضی آئے دے دو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو بھی سب سے زیادہ مطلب وہ اسلام میں جو بھی مطلب وہ حلال ہے،
پاک ہے اس میں سب سے مطلب وہ ناپسندیدہ جو عمل ہے وہ طلاق ہے، اور طلاق کو بہت سوچ سمجھ کے دینا چاہیے، بہت احتیاط سے، اور پورا قرآن میں تو آواز میں دینا چاہیے نا، تو آواز میں دینا چاہیے نا وہ تو. ہاں مطلب یہ نہ ہو کہ بھائی وہ دارو پی کے آ رہا ہو، شراب کے نشے میں، کوئی نشے میں ہو، کوئی بھی نشے میں ہو. ہاں بیوی اگر مطلب وہ پیٹ سے ہو تو نہ طلاق دیں، اس کی بہت ساری مطلب وہ کرائٹیریا ہے، شرائط ہے، دن نے بتا دیا ہے. لیکن اب اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں یہ ہے کہ اب مانیے کوئی آدمی کو فار ایگزامپل آپ کو بتا رہے ہیں کہ آدمی کو دی گئی ایک بندوق میں اس کو دی گئی 3 گولی حاصل، ٹھیک. اب وہ 3 گولی ہی اس کو استعمال کرنا ہے. اب یا تو وہ ایک ساتھ وہ تینوں گولی مار دے، ایک ایک کر کے مارے، ایک ایک کر کے مارے. ایک ایک کر کے مارنے میں یہ فائدہ ہے کہ سامنے والا تو مرے گا، لیکن اگر بیچ میں ہم بچانا چاہیں تو بچ جائے گا، اس کا علاج ہو جائے گا، علاج ہے اس کا، مطلب اس کا انتقال نہیں ہوا ہے. لیکن تینوں اکٹھا مار دیں گے تو وہ مر گیا، ختم ہو گیا، انتقال ہو گیا. یعنی کہ اب ہم چاہ کر بھی اس کو چاہیں تو زندہ نہیں کر سکتے، بنسبت اس کو کسی اور کے ساتھ ہونے پہ مجبور کریں، ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ ادھیکار دیا ہے، حق دیا ہے مومن مردوں کو کہ تم طلاق دو، تو ان کو بھی چاہیے کہ اس ادھیکار کا، حق کا صحیح فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ کو ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا. فار ایگزامپل اللہ نہ کرے بھائی افو خان ہے، افو خان اور اس کی بیوی میں کچھ مطلب بھائی وہ اختلاف. لیکن بھائی ہر بار آپ کے اوپر کیوں لیتے ہو آپ؟ نہیں بھائی اصل میں یہ بات ہے نا، ہم دوسروں پہ ایگزامپل دیتے نہیں، ورنہ ان کو اچھا نہیں لگے گا یار افو بھائی میرے اوپر ایگزامپل دے رہے، میری طلاق کروا دے رہے، ٹھیک ہے. تو میں ہمیشہ کوئی بھی بات سمجھاتا ہوں میں اپنے اوپر دیتا ہوں. افو خان کی بیوی ہے، اگر کچھ آپس میں انبن ہو جاتی ہے اور اب لگتا ہے کہ نہیں اب فائنل ختم کرو، تو میں اس کو طلاق ایک بار دے دوں گا. اب میں اس کو 3 مہینے تک میں اس کو بھگاؤں گا نہیں اپنے گھر سے. کیا ہے یہ صحیح طریقہ ہے. ہاں جو میں بتا رہا ہوں وہ جو طریقہ ہے وہ میں قرآن سے بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. قرآن میں جو مطلب بھائی وہ حوالے آئے ہیں، مطلب بھائی وہ سورہ بقرہ میں آئے ہوئے ہیں، سورہ طلاق میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پورا مطلب آیا ہے اوپن. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مطلب بھائی یہ طلاق ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ دو، ایک ساتھ نہ دو. یہ ایک مجلس کی 3 طلاق تو یہ قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے کہ آپ ایک ساتھ طلاق بول دو آپ کی طلاق ہو گئی. بنسبت اس کی الٹی آیت ہے کہ طلاق جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب 3 مہینے کا پیریڈ دے کے کرنا پڑتا ہے. ہاں تو اسی چیز کو میں مطلب وہ قرآن کی آیتوں کو میں مطلب وہ پریکٹیکل جو مطلب اگزامپل ہے میں آپ کو اس سے بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو اللہ نہ کرے مطلب کبھی کوئی ایسا میٹر ہوا تو میں نے اس کو ایک بار بول دیا طلاق. اب میں 3 مہینہ یا اس کی 3 پیریڈ آنے تک میں اس کا انتظار کروں گا. اب اگر وہ پیریڈ آنے کے بعد اگر اس کا میرا مطلب وہ ہو گیا سمجھوتا ہو جاتا ہے، سمجھوتا ہو گیا، یا جو شادی کے بعد جو مطلب وہ ہوتا ہے ہم بستری ہوتی ہے، اگر اس بیچ اگر مطلب وہ ہم بستری ہو گئی تو آٹومیٹک ہوگا رجوع. اس میں نہیں کہنا ہے کہ نہیں میں تم سے رجوع کرتا ہوں، یہ نہیں کہنا ہے. اگر اس سے مطلب بھائی وہ مل لیے اور ہم بستری ہو گئے تو رجوع ہو گئے آٹومیٹک. لیکن کیا ہوا ایک گولی ہماری مطلب بھائی وہ ویسٹ ہو گئی، یعنی کہ ایک طلاق ہم نے اپنا استعمال کر لیا. اگر 3 مہینے تک ٹھیک ہم مانیے اس سے میرا مطلب بھائی وہ میل اپنا ہو گیا، لیکن یہ 3 مہینے تک ہے. اگر 3 مہینے کے بعد ایسا ہوتا ہے تو پھر نیا نکاح نیا مہر. آپ بات سمجھے یا ہم ایک بار اور بتائیں؟ ایک بار آپ نے دیا، میں سمجھے ایک بار آپ نے دیا. ہاں ہلو. اور 3 مہینے تک اپنا کچھ بھی نہیں اس کے ساتھ، نہ بات چیت ہوئی نہ کچھ بھی ہوا. نہیں بات چیت دیکھیے اللہ تعالیٰ کا مطلب یہی تو پلاننگ ہے. دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے کہ لوگوں نے پلان کیا اور اللہ نے بھی پلان کیا، لیکن اللہ بہت ماہر ہے پلان کرنے میں. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ تم طلاق دے دو تو اپنی بیوی کو اس کی عدت ختم ہونے سے پہلے گھر سے نہ نکالو؟ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں میں کوئی نئی بات پیدا ہو جائے، کوئی اچھائی پیدا ہو جائے. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ جب آپ سمجھ گیا بھائی، جب ایک ہی گھر میں رہیں گے وہ بھی 1-2 دن نہیں 3 مہینے تک، تو ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو جائے، کچھ یادیں تازہ ہو جائے، کچھ محبت آ جائے، کچھ اس کی اچھی یاد آ جائے، تو ہو سکتا ہے ان کا دل چینج ہو جائے.
اس لیے اللہ نے کہا ہے. وہ جو اس ٹائم پہ جو ایک بار بولا تھا اس نے جو جس نے بولا تھا تو پھر وہ نہیں مانا جائے گا نا. لیکن ارے میرے بھائی آپ سن تو لیجیے. دیکھیے طلاق ایک بہت پیچیدہ نازک میٹر ہے. اس میں ایک الفاظ بھی ادھر ادھر ہوا آپ کے کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. میرے کو یہ بات پتا ہے, جب میں نے 200 بار اس چیز کے بارے میں پڑھا تب جا کے میرے دماغ میں بیٹھی ہے. یہ مسئلہ ایسا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا. میں نے اس کو 3 مہینے مطلب وہ 3 مہینے میں اس کو اپنے گھر سے میں نہیں نکالوں گا, وہ میرے ساتھ ہی رہے گی. 3 مہینے میں اگر ہم لوگوں نے آپسی بات چیت کر کے یا آپس میں مطلب بھائی وہ ہمسری اگر ہو جائے گی تو ہم لوگ کا کنٹینیو ہو جائے گا, رجوع ہو جائے گا. لیکن 3 مہینے بعد بھائی مطلب وہ بیوی میری مائکے چلی گئی یا اپنے کہیں اور چلی گئی, ٹھیک. اب ہم کو احساس ہوتا ہے نہیں یار بچے تھے اور بیچارے اکیلے ہیں, بنا ماں کے اچھے نہیں ہیں, اور پتہ نہیں میری ماں نے بھڑکا دیا تھا. وہ بعد میں پتا چلا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہوئی تھی, اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا تھا چوری کا. تو بعد میں غلطی کا احساس ہوتا ہے تو ہم اس سے 6 مہینے بعد بھی رجوع کر سکتے ہیں پہلی طلاق دینے کے بعد. لیکن شرط یہ ہے کہ نیا نکاح نیا مہر. آپ بات سمجھے. اب اگر اب سنیے کوئی حلالہ نہیں ہے, پہلے طلاق میں کوئی حلالہ نہیں ہے. اس کے بعد ہم لوگ ایک ہو جاتے ہیں, پھر وہ 2 سال بعد 2.5 سال بعد پھر سے ایسا ہوتا ہے تو پھر سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم کریں گے. کیا کریں گے؟ سب سے پہلے وہی 3 مہینے والا ہاں ایک چیز میں مطلب وہ بھول گئے تھے, جو مطلب وہ پہلا کام کرنا ہے کہ آپس میں ایک ان کی طرف سے کوئی مطلب آدمی آئے گا فیصلہ کرنے والا حکم, اور ایک ہماری طرف سے آئے گا حکم. تو وہ جو ہوگا مطلب وہ دونوں کو سمجھائے گا. اگر اس کے بعد بھی مطلب بھائی وہ دونوں ان کی بات نہیں مانتے ہیں تو پھر وہ ایک اور دے دے گا. پہلا اسٹیپ دوسرا پہلا ہو جائے گا پھر. ارے میرے بھائی آپ کنفیوز کر رہے ہیں, مجھے بھی سن تو لیجیے. مجھے 5 منٹ آپ بالکل نہ بولیے, مجھے بول لینے دیجیے. مجھے جو میں نے یاد کیا ہے نا اپنے الگ انداز سے یاد کیا ہے. اسٹارٹنگ سے آتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی میری بیوی کی ایک بھی طلاق نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. اب مان لیجیے فار ایگزامپل کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا, تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اس کی فیملی کا کوئی بڑا ہوگا, میری فیملی کا کوئی بڑا ہوگا, یا اس کی طرف سے کوئی بڑا ہوگا, میری طرف سے کوئی بڑا ہوگا. وہ دونوں آپس میں آ کے بیٹھ کے سمجھائیں گے, بجھائیں گے. اس کے بعد بھی ہم لوگ اگر ہم لوگ نہیں مانتے ہیں تو میں اپنی بیوی کو ایک بار بول دوں گا طلاق. چاہے میں 1 بار بولوں, چاہے 3 بار بولوں, چاہے 100 بار بولوں, اس سے مطلب نہیں ہے. یعنی کہ میں ایک مجلس میں اس کو ایک طلاق میں اس کو دے دوں گا, تو میں اس کو 3 مہینے تک اپنے گھر سے باہر نہیں کروں گا. 3 مہینے میں اگر ہم دونوں اگر ایک دوسرے سے مطلب بھائی وہ راضی ہو جاتے ہیں تو ہمارا بھائی وہ کنٹینیو ہو جائے گا. اگر 3 مہینے کے بعد وہ اپنے مائکے چلی جاتی ہے, اس کے بعد ہم کو احساس ہوتا ہے تو واپس اس سے ہم شادی کر سکتے ہیں, لیکن نیا نکاح نیا مہر. لیکن ان سب میں کیا ہوگا, ہماری طلاق کا جو 3 طلاق ہے, ٹرپل طلاق ہے, اس میں سے 1 طلاق ہم نے استعمال کر لی. یعنی کہ جو 3 گولی تھی اس میں سے 1 گولی ہم نے استعمال کر لی. اب مطلب پھر 2 سال بعد ایسا ہوتا ہے تو پھر سے ہم ایسے ہی کریں گے. پھر اگر 1 ہونا چاہتے ہیں تو 1 ہو جائیں گے. پھر اگر اور اس کے 2 سال بعد 3 سال بعد پھر طلاق ہوتی ہے, تو جو ٹرپل طلاق کا جو تیسرا طلاق ہوتا ہے وہ آخری گولی ہوتی ہے, آخری ہتھیار ہوتا ہے اور آخری طلاق ہوتی ہے. اس کو اگر ہم دے دیتے ہیں تو جو قرآن کا حلالہ ہے, وہ حلالہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. جو قرآن حلالے کی بات کرتا ہے وہ اصل میں حلالہ نہیں ہے, وہ ایک مطلب وہ جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی تم طلاق کو مطلب بھائی وہ کھیل بنا رکھو, کبھی اس کو طلاق دیتے ہو پھر لے لیتے ہو, پھر طلاق دیتے ہو پھر لے لیتے ہو. تو ایک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب بھائی ایک مطلب آرڈر ہے, تو اس کو حلالہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ اب وہ بیوی اپنی مرضی سے عدت گزارنے کے بعد کسی اور شوہر سے نکاح کرتی ہے, اور اس کا شوہر کا قدرتی انتقال ہو جاتا ہے, یا وہ قدرتی اپنے آپ اس کو طلاق دے دیتا ہے, اور وہ عدت کے بعد اب اگر چاہتی ہے تو وہ اپنے واپس پرانے شوہر سے آ کے مل سکتی ہے, دوبارہ شادی کر سکتی ہے, نیا نکاح نیا مہر. یہ ہے قرآن کا حلالہ. لیکن جو آج کل معاشرے میں حلالہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو اپنے اوپر اگزامپل دے کے میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر سے, ٹھیک ہے. ایک دم اطمینان سے آپ سنیے گا. ہیلو. ہاں ٹھیک ہے. میں نے افو خان نے اللہ نہ کرے اپنی بیوی کو ایک ہی ساتھ 3 بار کہہ دیا طلاق طلاق طلاق. اب
بعد میں ہم کو پتا چلتا ہے یار وہ تو اس نے چوری کی نہیں تھی، وہ تو بھلا پھپھی خالہ نے آ کے الزام لگا دیا تھا اور اس کی غلطی نہیں تھی. ارے اللہ میں نے کیا کر دیا، میری پیاری بیوی، کتنا اس کو چاہتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے، اس کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا، اس نے میرے مطلب کتنی میری عزت کی، میری خدمت کی، ارے اللہ اب میں کیا کروں. اب وہ گیا مولوی کے پاس کہ قاضی صاحب میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. اب قاضی صاحب پوچھیں گے کیسے دیا؟ جی قاضی صاحب میں نے بول دیا طلاق طلاق طلاق. اچھا بیٹا تم نے ایک ساتھ تینوں گولی چلا دی؟ تو اب تم ایک کام کرو، اب اگر پہلی چیز تو وہ تمہارے لیے حرام ہو گئی، اب وہ تم سے شادی نہیں مولوی صاحب بتائیے مجھے وہ واپس چاہیے، کسی بھی قیمت پہ چاہیے. اچھا کسی بھی قیمت پہ چاہیے تو بڑا سخت حلالہ ہے. اچھا کیا ہے مولوی صاحب؟ تو حلالہ یہ ہے کہ اب تمہاری بیوی کی تم کسی اور سے شادی کرواؤ اور وہ اس کے ساتھ رہے، جو میاں بیوی میں جو عمل ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہو جائے، پھر وہ اس کو چھوڑے، پھر وہ عدت کے بعد پھر تم اس سے شادی کر لو. لیکن دوبارہ ایسا نہ کرنا، ہاں یہ بار بار طلاق نہ کرنا، یہ ایک بار حلالہ کروا کے اپنی بیوی کو واپس لے آؤ پھر توبہ کر لینا، کبھی نہ کرنا. تو یہ شریعتاً جو حلالہ ہے بھائی یہ غلط ہے، یہ زنا ہے. مطلب بھائی اگر کوئی آدمی غلطی میں، غلط فہمی میں، جوش میں، غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے پھر اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ سونے کے لیے بھیجے، یہ جو حلالہ ہے یہ زنا ہے، زنا ہے، زنا ہے. قرآن اور حدیث اور عمل صحابہ کسی نے بھی ایسا حلالہ اپنی زندگی میں نہیں کیا. اور اللہ کے نبی نے خود کہا ہے کہ حلالہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں کرائے کے سانڈ ہیں. تو وہ کون سے حلالے کی بات ہوئی ہے؟ وہ اسی حلالے کی بات ہوئی ہے کہ مطلب بھائی وہ پلاننگ کر کے. اور اس حلالے کے بہت سارے نقصان بھی ہیں. اب نقصان بات ہے، ابو خان نے اپنی بیوی کو واپس پانے کے لیے اپنے کسی دوست سے اپنی بیوی کی شادی کرا دی کہ بھائی صلاح بھائی، عبداللہ بھائی، طیب بھائی جو بھی ہے، کیا بھائی یار کوئی اور سے شادی مطلب کرانے سے اچھا ہے، یا تم جان پہچان کے دوست ہو، یا تم ہی کر لو بھائی، مان جاؤ پلیز، خالی 15 دن کے لیے شادی کر لو پلیز میرے بھائی، جو خرچہ پانی ہوگا دیں گے. اب وہ شادی کر لیتا ہے. اب مان لیجئے اگر میرے دوست کی بھائی وہ نیت خراب ہو جائے اور وہ کہہ دے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، 1 مہینہ اور اس کو رکھیں گے. اب بتاؤ بھائی میرے دل پہ کیا بیتے گی، میری چھاتی پہ کیا بیتے گی، اور اس عورت پہ کیا بیتے گی. سب سے بڑی چیز تو اس عورت پہ کیا بیتے گی. کیا ہمارا اللہ تعالیٰ کیا ایسا کوئی فیصلہ قرآن میں نافذ کر سکتا ہے؟ کیا اللہ کے نبی کیا اس طریقے کے عمل کرنے کے لیے امت کو کہہ سکتے ہیں؟ لیکن بدنام کس کو کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 انہوں نے مان لیا. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ما آنا علیہ و اصحابی، یعنی کہ آج کے دن جس طریقے پہ میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی کہ اس سے کیا ثابت ہوا؟ سب سے پہلے میں، یعنی کہ نبی سب سے پہلے، اس کے بعد صحابہ. تو میرے بھائی صحیح مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نبی کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت ابو بکر کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسٹارٹنگ کے جو 2 سال تھے ان میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. لیکن بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 ہی نافذ کر دیا، جس سے ہم راضی نہیں ہوئے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، صحابی کہہ رہے ہیں جس سے ہم راضی نہیں ہوئے. اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 طلاق کے اوپر اجماع ہوا. تو اس دور کے صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اس فیصلے سے ہم راضی نہیں تھے. آپ سمجھ رہے ہو؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فتویٰ دیا یہ غلط نہیں ہے. اس کو سمجھنا پڑے گا کانٹیکسٹ کے تحت. کانٹیکسٹ کیا ہے کہ بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خلیفہ تھے. آپ سمجھ رہے؟ ایک مطلب بھائی وہ لیڈر تھے. تو ان کے دور میں لوگوں نے طلاق کو مطلب بھائی وہ مذاق بنا رکھا تھا. جو دیکھو مطلب وہ طلاق 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 بول رہا ہے، بول دیتا تھا، ٹھیک، اور نہیں لے رہا ہے. تو پھر بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تم لوگ کھیل کر رہے ہو، کھلواڑ کر رہے ہو. اب اگر کسی نے 3 طلاق دیا تو میں اس کو 3 ہی گن لوں گا. تو ان کا یہ تعزیراتی حکم تھا، ایک قانونی فیصلہ تھا، اور اس فیصلے کو آج بھی نافذ
کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی دیش ہے اس دیش میں اگر وہاں کے رہنے والے عورت مرد اگر طلاق کو کھیل بنا لے اور قرآن کی آیتوں سے کھیلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فتوے کو نافذ کر سکتے ہیں آج کی تاریخ میں. اس کو بدنام کر رہے تھے. لیکن جو قانون ہے شریعت ہے وہ اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ یہ اللہ کے نبی سے بڑا نہیں ہے. تو ہم لوگ جو مانیں گے وہ اللہ کے نبی کو مانیں گے. لیکن تعزیراتی آرڈر کے تحت قانونی فیصلے کے تحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اس فتوے کو لے سکتے ہیں. اور علماء میں اختلاف ہے. آدھے علماء کہتے ہیں کہ نہیں جو یہ فیصلہ تھا یہ قائم رہا. آدھے علماء کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس فیصلے سے مطلب اللہ سے معافی مانگ لی, رجوع کر لیا. اب بتائیے آپ. میں پورا میٹر سمجھ گیا, ابھی آپ کا میں ایک دم پورا سمجھ گیا. لیکن ابھی گورنمنٹ کیا کرنا چاہتی ہے اپنے سے؟ بھائی گورنمنٹ کرنا یہ چاہتی ہے کہ اب ان کے پاس دیکھیے ان کے پاس کیا ہے. سب سے پہلے انہوں نے مدعا اٹھایا کہ ان کے وہاں 4 شادیاں ہوتی ہیں پہلے اس کو روکو, ٹھیک. اس کے بعد مدعا اٹھایا کہ وہ لو جہاد یعنی کہ مسلم لوگ مطلب وہ لوگوں کو پیار کے جال میں پھنساتے ہیں, ان سے شادی کر کے ان کو مسلمان کر لیتے ہیں, جہادی بنا دیتے ہیں. تو اس کو انہوں نے دے دیا نام لو جہاد. اب الیکشن پاس آ رہے ہیں تو اب ان کو بھی یو پی میں سب سے پہلے یو پی میں ہی آ رہا ہے نا الیکشن. تو 2017 میں تو اب ان کو مطلب تھوڑا مطلب جو فضا ہے اس کو تھوڑا مطلب وہ ہیٹ کرنا ہے, گرم کرنا ہے. تو انہوں نے اسلام کے ایک اور بات پہ اٹیک کیا کہ 3 طلاق یہ کیا ہے. 3 طلاق کے بعد بھی کوئی چھوڑ نہیں سکتا اور چھوڑ دے گا تو مینٹیننس خرچہ پانی دینا پڑے گا. کیوں دے گا؟ اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے مان لیجئے, ٹھیک ہے, اگر کسی شوہر کا انتقال اگر ہو جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن بعد عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے. تو دوسری کرے گی تو اس کے آدمی پہ یہ حق ہے کہ اس کے بیوی بچوں کو پالے. اگر وہ نہیں کرتی ہے تو اس کے پریوار والوں کا یہ ادھیکار ہے, حق ہے کہ اس کو اور اس کے بچوں کو پالے. پریوار والے نہیں کرتے ہیں تو معاشرے والوں کا یہ کام ہے. معاشرے والے نہیں کرتے ہیں تو اگر وہ اسلامک کنٹری ہے تو وہاں کی حکومت اس کو پالے گی. تو عورت کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے, نقصان نہیں ہے. اسی طریقے سے عورت کو اگر کوئی چھوڑ بھی, اور آج کی عورتیں سنیے, آج کی عورتیں کیوں طلاق دے رہی ہیں اس کی وجہ سنیے. اب اس میں دونوں وجہ ہیں. مطلب آپ یہ نہ کہیے کہ ہم عورتوں پہ اٹیک کر رہے ہیں, عورتوں پہ اٹیک نہیں کرنا ہمیں. آج کی جو وجہ یہ ہے, 3 وجہ ہیں مین, ٹھیک. ہمارا آدمی مطلب اس سے جو ہم کہتے ہیں وہ ہمیں لا کے نہیں دیتا, مطلب سمجھ رہے ہیں. آدمی بیچارہ کمائی میں اس کی طاقت نہیں ہے. جو تم کہہ رہی ہو اگر وہ 100 چیزوں میں 80 چیزیں لا کے دے رہا ہے, 20 چیزیں لا کے نہیں دے رہا ہے تو اس میں اس کی غلطی نہیں ہے. تو سب سے بڑی طلاق جو عورتیں لوگ مطلب مانگتی ہیں اس کو کھلا. ایک تو یہ ہو گئی زیادہ مانگنا, ضرورت سے زیادہ مانگنا. ہاں, اور دوسری وجہ یہ کہ مجھے کوئی اور پسند آ گیا. اللہ رحم کرے ان عورتوں پہ کہ شادی نہیں کرنا چاہیے تھا پھر. کسی اور کے نکاح میں رہ کے بھی وہ کوئی اور ان کو پسند آ جاتا ہے, اور مرد کو دیکھتی ہے اور پسند آ جاتا ہے, وہ بھی لو ہو گیا نا پھر ایک ٹائپ کا. ہاں, اور دوسری چیز وہ پھر زور دیتی ہے نہیں ہمیں چھوڑیے, تو اس میں کمی بیشی ڈھونڈتی ہیں, یہ کرتی ہیں. اور تیسری جو وجہ ہے جو مطلب بھائی ایک ثابت وجہ ہے کہ اس کا شوہر اس کو مارتا ہے, پیٹتا ہے, اس کے حقوق نہیں دیتا ہے, شراب پیتا ہے, تو اس لیے وہ چھوڑ دیتی ہے. تو ان 3 وجہوں سے بھائی طلاق ہو رہا ہے. لیکن اب ایک عورت الحمدللہ سعودی عرب کی تھی, اس نے اپنے شوہر سے بھائی وہ طلاق مانگا, اس کو عربی میں بولتے ہیں خلا. کس لیے مانگا؟ کہ اس کا شوہر 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا تھا. الحمدللہ یہ ہماری امت کی عورت تھی. اس وجہ سے اگر کوئی عورت طلاق دے رہی ہے تو الحمدللہ ہم اس عورت کے ساتھ ہیں. ہر عورت کو ایسے آدمی کو چھوڑ دینا چاہیے جو 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا. میں ان کا ساتھ دوں گا انشاءاللہ. ہمارے سارے بھائی مومن بھائی اس عورت کا ساتھ دیں گے. لیکن کیا بن رہی ہے, مجھے کوئی اور پسند آ گیا, تم میرا خرچہ نہیں اٹھاتے ہو, تم میری ماں کو غلط کہتے ہو,
تم مجھے مائکے نہیں جانے دیتے ہو، تو تم میرے ابو کو پیسہ نہیں دیتے ہو، تم میرے بھائی کو پال لے ہو، ہاں تم سعودی میں ہو تو میرے وہ بھائی کو بھی سعودی بلا لو. ارے کیوں بلا ہے بھائی؟ حدیث میں تو آتا ہے کہ بنا شوہر کی مرضی کے اس کا پیسہ تم لوگ اپنے گھر والوں کو مت دو. تمہیں خود خرچہ کرنا ہے بھائی، تم آرام سے خرچ کرو، لیکن اس کا پیسہ تم اپنے گھر والوں پہ نہ خرچ کرو. اپو بھائی ایک بات بولو گے اپو بھائی؟ جی. اپنا یہ جو ابھی لیکن ان لوگ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں لے کے گئے تھے، لیکن اپنی یہ مسلم عورت ہی ہے نا، ان لوگ نے کورٹ میں یہ ڈالا ہے نا یہ کوشچن، تو کیا یہ کہ بھائی یہ طلاق کا جو مدعا یہ مسلم میں سے ہٹا دیا جائے ایسا کر کے. یہ بی جے پی سرکار تھوڑی کر رہی ہے بھائی. میں کسی سرکار کا نام میں نہیں لے رہا ہوں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ آپ بھی کہیں نہ کہیں کسی کونے میں جانتے ہو، ہم بھی کونے میں جانتے ہیں. اس پارٹی کا نام لینا ضروری نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے، وہ تو میں اپنا پرسنلی بات کر رہا ہوں، اس کے لیے بول رہا ہوں. اور دوسری چیز بھائی ایک چیز اور آپ سن لیجئے، سب سے جو اہم بات ہے، اگر کوئی طلاق دے رہا ہے تو وہ پولیس تھانہ کورٹ کچہری کے چکر میں کیوں پڑ رہا ہے؟ وہ کسی قاضی کے پاس جائے، علماء دین کے پاس جائے، سامنے بیٹھ کے طلاق کر لے. تو جب کورٹ کچہری تک بھائی وہ پہنچے گا نہیں کیس، تو وہ لوگ انگلی کائے اٹھائیں گے. لیکن آج تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جب اپنی بیوی کو چھوڑو، جب مطلب ٹوٹل طلاق اس کو دے دو، اس کو ودا کرو، تو احسن طریقے سے کرو، یعنی کہ اس کو کچھ تحفہ تحائف دے کے کرو، اس کی مہر ادا کر دو. لیکن آج قرآن کے خلاف کام ہو رہا ہے. کیا وہ گھر سے جا رہی ہے تو اگلے دن پیپر میں آ رہا ہے میری بیوی کا کسی اور کے ساتھ چکر تھا، میری بیوی کسی اور کے ساتھ سوتی تھی، میری بیوی یہ تھی، میری بیوی وہ تھی. تو قرآن کے جب بھائی الٹ کام ہوگا تو ہمارے اوپر تو مصیبت کا پہاڑ ٹوٹے گا. اور ہر علماء دین کو، ہر امام کے مسجد کو، اور ہر ایک انسان کو بھائی وہ جاتا ہے مسجدوں میں جاتا ہے تو جمعے والے دن بھائی آرام سے خطبہ ہونا چاہیے کہ یہاں طلاق کیا ہے، طلاق کیسے دینا چاہیے، طلاق دینا چاہیے. جب امت کو بتائیں گے تبھی تو وہ صحیح طلاق پہ عمل کرے گی، تبھی تو کورٹ کچہری سے بچے گی. جب امت کو معلوم نہیں، امت کو کیا معلوم ہے، بس شادی کر لو، شادی میں مانجا کر لو، مانجے کے بعد وہ بیٹی میں ولیمہ کر لو، اور ولیمہ تبھی ہوگا جب ایک رات پہلے حلالہ کر لو. تو یہ سب کیا ہے جو نہیں جاننا چاہیے وہ امت کو معلوم ہے. یہاں تک کہ بھائی انسان کو شادی سے پہلے ہی شادی کیسے کرنی ہے اس کا علم ہونا چاہیے، شادی کے بعد ہم بستری کیسی کرنی چاہیے اس کا علم ہونا چاہیے، طلاق کیسی ہوتی ہے اس کا علم ہونا چاہیے، اولاد کی تربیت کیسی ہوتی ہے اس کا علم ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ٹھیک ہے ایک صحابی آ کے فرماتے ہیں کہ میرے بچے بہت مطلب وہ میری بات نہیں مانتے ہیں اور بگڑ رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اب وہ رائٹ ٹائم نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہیں ان کی اولاد کی تربیت کا جو سب سے پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ نیک بیوی، تم نے نیک بیوی اگر تم نے تلاش کی ہوتی تو تمہاری اولاد اچھی ہوتی، تمہاری اولاد اچھی رہتی. اس سے آپ کیا سمجھے؟ اس سے یہ سمجھے کہ اولاد بات کا میٹر ہے، لیکن اولاد کے بارے میں پہلے سوچو کہ جب تم اچھی نیک دیندار پڑھی لکھی کوالیفائڈ بیوی لاؤ گے تبھی تو تمہاری اولادیں نسلیں اچھی ہوں گی. جب تم بیوی فیشن بیوی میں کیا دیکھو گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ دینداری دیکھو، دینداری دیکھو، دینداری دیکھو. یہاں الٹا ہو رہا ہے. خاندان ہونا چاہیے پٹھان، ایک دم گوری چٹی پتلی اور ایک دم جھکاس ہونا چاہیے. محفل میں نکلے تو چار لوگ کہے کہ ہاں بھائی افو بھائی کی بیوی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ ارے تم محفل کے لیے شادی کرتے ہو تو ایسی بیوی کیا کرتی ہیں؟ اب سنیے ایسی بیوی کی جو اسٹوری ہے میک اپ کے نام سے، ٹھیک، اپنے میاں کی ساری حلال کمائی اپنے میک اپ، فیشیل، ان سب پہ برباد کر دیں گے، لپسٹک پاؤڈر پہ. لیکن بیچارے میاں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. کیوں؟ اب مانیے ان کو دعوت میں جانا ہے، ٹھیک، شوہر کو بھائی وہ بیوی نے فون کیا کہ آج شام کو وہ باجی کے وہاں دعوت ہے تو آپ آ جائیں گے نا آفس سے. اب شوہر کہہ رہا ہے ٹھیک ہے میں ٹھیک 9 بجے آ جاؤں گا آفس سے، تم بالکل تیار رہنا. اب بیوی بڑھیا گھنٹوں پارلر میں گئی، اپنے آپ کو تیار کی، میک اپ کیا، تیار ہوئی، اور نام کیا لے رہی ہے؟
جو ہم تیار ہوئے ہیں وہ شوہر کے لیے ہو رہے ہیں. اب ایک دم غور سے آپ سنیے گا بھائی, ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں ہاں. عورت نام کیا لے رہی ہے کہ جو ہم میک اپ کر رہے ہیں, تیار ہو رہے ہیں, خوبصورت بن رہے ہیں, فیشیل کرا رہے ہیں, فلاں کروا رہے ہیں, بال سیٹ کروا رہے ہیں, آئی برو بنوا رہے ہیں, وہ کس کے لیے؟ وہ ہمارے شوہر کو پسند ہے, وہ ہمارے شوہر کو پسند ہے. اب سنیے, یہ پوری 9 بجے تیار ہو کے انہوں نے برقع اوڑھ لیا, آدمی آیا, آدمی کے ساتھ بیٹھ کے یہ چلی گئی باجی کے یہاں دعوت. اب باجی کے یہاں یہ عورتوں میں اوپر چلی گئی اور جو ان کے شوہر تھے وہ آدمیوں میں نیچے چلے گئے. اب جو اوپر ہے, اوپر اس عورت نے اپنا بھائی وہ اپنے اس کو اتارا نقاب کو. اب سب سے پہلے اس کو کون دیکھنے والا؟ وہ سالن والا. سالن والا دیکھ رہا ہے, روٹی والا دیکھ رہا ہے, سلاد والا دیکھ رہا ہے, رائتے والا دیکھ رہا ہے, پانی والا دیکھ رہا ہے. اس کے بعد کون دیکھ رہا ہے؟ ویڈیو والا. ٹھیک, تو یعنی کہ ہاں مطلب تم نام لے رہی ہو اپنی شوہر کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور دیکھ تمہیں کوئی اور رہے. اب واپسی میں فون کیا شوہر نے کہ ہاں بھیا کھانا نہ کھا لیا؟ ہاں جی کھا لیا. اور اچھا نیچے آؤ, چلیں گھر. اب وہ اس کی بیوی اپنا منہ ڈھانک کے نیچے آتی ہے, گاڑی میں بیٹھ کے آ جاتی ہے گھر. اب جیسے وہ گھر جاتی ہے, شوہر اس کا باتھ روم جاتا ہے, اتنے دیر میں بیوی منہ ہاتھ دھو کے واپس اپنی اصلی صورت میں. تو اس پورے قصے میں آدمی نے, شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا ہی کہا, دیکھا ہی کدھر. تو میک اپ یہ کس کے لیے تھا؟ ارے اگر اس کو میک اپ کرنا تھا تو وہ رات کو اپنے شوہر کے لیے وہ کچھ بھی کرے, وہ پرفیوم لگائے, لپسٹک لگائے, جو اس کے شوہر کو پسند ہے وہ پہنے, کچھ نہ پہنے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن پبلک میں کیوں؟ تو نام یہاں پہ ہوتا ہے شوہر کا, کام اپنی مرضی کا, اپنی مرضی کا, اپنی مرضی کا. تو یہ میں اپنی امت کی بہنوں سے بھی کہتا ہوں, یار اپنے آدمیوں کا جو مطلب بھائی ان کی محنت کی کمائی ہے ان کو ویسٹ مت کیجیے. بس میرے اتنی کہنا ہے. میری بات میرے بھائی اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کے واقعی سمجھ میں آئے گی کہ ایسا ہی ہو رہا ہے. نہیں ابو بھائی ایک بات بولوں کیا میں آپ کو؟ جی. میں جس دن سے آپ کا ویڈیو وہ جو آپ جو بھیجتے ہو نا آڈیو, میں تب سے آپ کا ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں. میں کتنی بار سوچا کہ آپ سے بات کروں. آپ بہت اچھی طرح سے سمجھاتے ہو, بہت اچھی طرح سے وہ حدیث بھی بتاتے ہو نا, بہت اچھا لگتا ہے میرے کو. جی بھائی, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. مجھے کچھ بھی نہیں آتا, میں جاہل ہوں. بس میں اللہ سے ہمیشہ ایک ہی دعا مانگتا ہوں. نہیں یہ بات تو میں انور کو بھی آپ کتنی بار بول چکے ہو. یہ چیز ایک چھوٹی ایک بات پوچھو کیا, ایک اور چھوٹی سی ایک چیز. جی جی. میں جدھر رہتا ہوں نا, جو گاؤں میں رہتا ہوں نا, پورا ٹکیس ہے, پورا بریلوی ہے. ادھر تازیہ نکلتا ہے, ریفائی کرتے ہیں, نیاز کھلاتے, سب کرتے ہیں. میری جو فیملی ہے, میں جو فیملی میں ہوں, میں اور میرا چھوٹا بھائی ایک دم فل, ایک دم اہل حدیث ہے. ہم لوگ توحید پہ چلنے والے ہیں ہم لوگ دونوں. تو اس میں کیا میں اور میرا بھائی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جاتے. ہم لوگ کیسے روکتے ہیں, ہم لوگ کو ٹوکتے ہیں. تم لوگ ایسے سینے پہ کال باندھتے ہو, یہ سب لیڈیز لوگ کرتے ہیں. ہم لوگ کو 2-3 بار وقت سننا بھی پڑا. تو کیا ہم لوگ گھر پہ پڑھ لیتے ہیں, اور جمعہ کے دن میں اہل حدیث ہمارے عمر گاؤں میں ادھر میں چلا جاتا ہوں. بھائی دمن جاب کرتا ہے, ادھر ہی پڑھ لیتا ہے, یا پھر ادھر گاؤں میں چلے جاتا ہے. تو یہ جو میں کر رہا ہوں چل مس کوئی اس سے کچھ گناہ تو نہیں نا کہ میرے کو ادھر پڑھنے جاؤ گا تو میرے کو ان لوگ کبھی کچھ بول دیتے, بولے غلط نماز پڑھتا ہے, پھر اپنا ادھر کا دل دکھ جاتا ہے. بھائی اصل میں دیکھیے, میں آپ مطلب جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہی میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. لیکن میں جو ہوں نا, میں فوراً پلٹ کے آنسر مطلب بھائی میں دیتا ہوں. میری پتہ نہیں یہ عادت ہی ہے کہ جہاں کوئی میری انگلی کرتا ہے مجھ کے پورے ہاتھ ڈال دیتے ہیں. پتہ نہیں کیا میری فطرت میں. ٹھیک ہے, اب جیسے مجھ سے کوئی کہتا ہے آپ لوگ عورتوں کی طرح سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں میرے کو بھی وہی بولا تھا بھائی. اللہ کے بھائی جو بھائی وہ نبی تھے, ان کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی ماں ہیں, تم اپنی ماں کی طرح ہاتھ باندھ رہے ہیں. آپ کو دقت کیا ہے؟ ہم ان سے حدیث کی بات ہی نہیں کرتے ہیں کہ یہ حدیث یہ ہے, اس کا راوی ضعیف ہے, یہ ہے, وہ ہے, فلاں ہے, ڈھماں ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ جب ہماری امت کی ماں جب سینے پہ ہاتھ باندھ رہی ہیں تو ہم کیوں نہ مانے. بھائی میری امت کی ماں ہے, اور جو آپ کی عورتیں ہاتھ باندھتی ہیں آپ اس کی صحیح حدیث دے دو, جو ان کی صحیح حدیث ہے وہ انشاءاللہ ہمارے لیے. تو ان کے وہاں آپ لوگوں کو فالو کریں گے. ان کے وہاں جو سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث ہے وہ ایک صحابی کی ہے. ٹھیک ہے, ہاں, وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھ کو سینے پہ باندھ لیتے. تو
جو والی حدیث ہے اس کے حساب سے حنفی عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ صحابی ہو کے بھائی اب صحابی کی بات عورتیں مان رہی ہیں تو صحابی جو آدمی ہے تو کیا صحابی آدمی کی بات آدمی نہ مانے؟ تو ہم بھی پڑھیں گے. اور ناک کے نیچے اگر باندھنا مطلب بھائی اگر آپ کے نزدیک بھائی صحیح ہے تو اپنی عورتوں کے ہاتھ پہلے نیچے کرو, بعد میں میری اصلاح کرو. تو یہ سب بحث ہوتی رہتی ہے. اور جو بھی حق پہ ہوگا بھائی اس کو تانے گالیاں الٹے سیدھے لقب اس کو سننا ہی پڑے گا. اللہ کے نبی کو بھی لوگوں نے کیا کہنے کا کہ یہ پاگل ہے, جادوگر ہے, کاہن ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ کے نبی کے اوپر بھی لوگوں نے کوڑا پھینکا, پتھر مارے, سب کچھ کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ حق پہ تھے. تو یہ بھائی یہ سیدھی راہ کی علامت ہے کہ جو بھی حق پہ ہوگا اس کو لوگ پریشان کریں گے. اور آج دنیا میں سب سے زیادہ جو پریشان کیا جا رہا ہے وہ اہل حدیثوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. ان کو تانے دیے جا رہے ہیں انگریز کی اولاد ہیں اور یہ لوگ تو ٹانگیں چیر کے نماز پڑھتے ہیں, ننگے سر نماز پڑھتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, غیر متعلق مانتے, صحابہ کو نہیں مانتے. ارے ہم تو تمام صحابہ کو مانتے ہیں, ہم سارے اماموں کو مانتے ہیں اور سارے اماموں کی بھی مانتے ہیں, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد. آپ لوگ کی طرح نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سائڈ میں, باقی 3 امام سائڈ میں, ایک ہی امام کے لیبل کو چپکے بیٹھے اور اس کے بھی مقلد نہیں ہے. میرا تو کھلا چیلنج اوپن گھوم رہا ہے کہ اگر کوئی واقعی بھائی وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو مقلد ثابت کر دے ایک ہی امام کا. وہ ثابت تو کرے کوئی آ کے. یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں بھائی. ہم تو گھر پہ نماز پڑھ لیتے ہو بھائی, گھر پہ نماز آپ پڑھیے, لیکن ایک چیز ہے دیکھیے بھائی آپ اپنا مطلب بھائی وہ جماعت کا ثواب مطلب کاہے کھو رہے ہیں آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں نماز لیکن ابھی کیا ہمارے ادھر کیا ہے معلوم ہے کیا, ہمارے ادھر ایک بار رمضان میں کیا ہوا تھا, یہ رمضان نہیں اس کے پچھلی رمضان تو گئی تھی نا. آپ نظام کو جانتے ہو کیا؟ نظام سنجانیہ کو جانتے ہو کیا؟ نظام سنگھانیہ سنجانیہ نہیں بھائی, کون ہے یہ؟ سنجان کا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ آپ سے اس کا جمتا ہے, ایسا میں سنا تھا. ایک بار 1-2-3 بار بات کی ہوئے گیا. ہاں تو بات مطلب ہوگی, ہو سکتا ہے وہ مطلب وہ اس سمے یاد نہ آ رہا ہو. ہاں تو شاید آپ نے ایک بار عاطف قریشی سے بھی بات کیا تھا کیا؟ ہاں عاطف قریشی. اچھا نظام الدین وہ جو امریکہ میں رہتے ہیں USA میں. وہ میرے بازو میں رہتا ہے نا. ارے وہ تو میرے بہت خاص دوست ہیں بھائی, ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. ہاں تو ہم لوگ میں نظام مدثر کو جانتے ہو جو لندن چلا گیا؟ نہیں ان کو نہیں جانتے. انہوں نے نظام اور عاطف بھائی کا نمبر ہم کو دیا تھا, کہا تھا اس سے بات کر لو. ہاں تو میں نے وہ نمبر ہم لوگ نہیں دلوایا تھا آپ کو. وہ نمبر ہم لوگ نہیں دلوایا تھا. اچھا وہ کیا وہ تھوڑا بریلی والا ہے. ہم لوگ اس کو اپنے حساب سے اس کو لے رہے تھے. بہت الٹا سلٹا بولنے لگا تو پھر نظام کیا اپنا ایک RTGS کر کے گروپ چلا رہا تھا. تو اس کو پھر نظام کو بولا کہ اس کو نمبر دو, تو پھر آپ کو نمبر دیا تھا عاطف قریشی کا. ہاں میری مطلب وہ اس سے بھی بات ہوئی تھی, پھر شام کو اس کے عالم سے بات ہوئی تھی. ہاں اس نے میرا نمبر اس میں شاید وہ دے دیا تھا, وہ پولیس میں نمبر دے دیا تھا. تو میں نے میرے کو ہاں تو پولیس کا مطلب وہ پھر میں نے کیا سالا پولیس کی دھمکی ہم کو دے رہا ہے بھائی. آئے تو پولیس میرے پاس بھائی آواز ٹیپ ہے, میں نے کون سی گالی دی, الٹا اس نے مجھے گالی دی کہ تو پیشاب پی لے, یہ کر لے, وہ کر لے. میں اسی لیے بھائی میں کسی کو فون کرتا ہوں تو میں بدزبانی نہیں کرتا ہوں تاکہ میرے پاس ثبوت رہے کہ سامنے والا بھوک رہا ہے. بھیا میں نے تو عزت سے بات کی. ابھی میرے کو پہچان گئے نا پھر؟ ہاں پہچان گیا بھائی الحمدللہ. کبھی بھی کوئی بھی کام ہو بھائی, کسی سے بھی بات کرانا ہو تو نظام کیا نظام الدین جو ہے نا وہ بھی امریکہ میں ہے نا. ہاں تو ابھی ہم لوگ آج کیا وہ تو اپنا پیپر جیسا فارم بانٹ رہے ہیں ہم لوگ گاؤں میں, پورے گاؤں میں بانٹ کے ہم لوگ کیا پورا فارم بھر کے دلی بھجوانے کی تیاری کر رہے ہیں. نہیں بٹوا دیجیے. دیکھیے اس سے کیا فائدہ ہوگا پتا ہے نا. ہاں مطلب جو یہ فارم بٹ رہے ہیں اب ان سے ہمارا مسلکی جو بھی ہو اس کو سائڈ میں رکھیے, وہ ہیں ہمارے بھائی, آپ سمجھ رہے ہیں. اگر وہ کوئی کام مطلب وہ فیصلہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے تو اس میں جو علماء کی رائے ہوگی علماء کی رائے مانیے, اس میں اپنی عقل سے کام نہ کیجیے کہ نہیں میرے ہم لوگ بھی کیا
हाँ वो भी क्या हम लोग क्या, मैं भी वैसे दमन से फॉर्म लेके आया हूँ, मेरा भाई भी लेके आया। हम लोग क्या गाँव में बात है, गाँव में किसी को पड़ी नहीं है हमारे गाँव में। हम लोग क्या इंशाल्लाह कर रहे हैं, कल थोड़ा गांव में घूमेंगे और जितना हो सके उतना साइन करवा के दिल्ली भेजने के लिए तैयारी कर रहे हैं। नहीं भाई, अगर के भाई बहन अगर तलाक को मतलब आपस में ही हैंडल कर लेते काजियों के जरिए, उलमाओं के जरिए, तो आज इतना मैटर ना उछलता। ये असल में काफी सही बात है। इंडियन कानून में मतलब अधिकतर जो तलाक के केसेस जाते हैं वो हम लोग की तरफ से जाते हैं, मुसलमानों की तरफ से, और सालों साल चलते हैं। लेकिन अगर वो चाहे तो वो कुरान के इस तरीके पे साल भर के अंदर वो छूट सकता है। भाई कोर्ट कचहरी में उसको 5-6 साल को तो 5-6 साल लग जाए, पेशी पे जाओ। सऊदी में ये नहीं है क्या, ट्रिपल तलाक वाला मैटर नहीं है क्या सऊदी में? सऊदी में मेरे भाई एक मजलिस की 3 तलाक एक ही है। वहाँ पे भी किताब और सुन्नत का कानून चल रहा है, वहाँ ये नहीं। वो तो उन लोग वही बोल रहे हैं कि बोले तुम्हारा इतना बड़ा सऊदी है, उधर ये नहीं चल रहा, बोले इधर इंडिया में क्यों चला हुआ बोले। लेकिन भाई अब असल में आप समझ नहीं रहे ना, अगर एक चीज उनकी मान लेंगे ना तो बाकी चीज मनवाएंगे वो। हाँ वही ना, फिर धीरे धीरे सब लागू कर देंगे फिर। हाँ अभी बीच में भाई एक वो कुछ आ रहा था व्हाट्सएप पे मैसेज कि फजर की अजान बैन करवा दो, कोई सुबह नमाज नहीं पढ़ने आता है, और मतलब वो लोग मतलब वो सुबह जाग जाते हैं और वो साउंड पोल्यूशन होता है। तो काफी बार हमारे यूपी में ये हुआ था क्या? नहीं हुआ कुछ नहीं था, हवा ये मतलब उड़ी थी। तो मेरी हमारे गुजरात, हमारे तो क्या अपू भाई के अमल में हमारे गुजरात में तो ये हुआ ही है। ये जब बोल रहे हो ना, ये हुआ ही है हमारे गुजरात में। तो क्या है कि इधर जोर से अजान भी नहीं देने का, जोर जोर से कुछ वो माइक पे अनाउंस नहीं करने का, सायरन नहीं बजाने का, बहुत सारे तरीके हमारे उधर। तो इधर RSS वाले बहुत है ना इधर, तो इधर तो बहुत दिक्कत है। कभी कभी जोर से अजान अपना तो क्या साउंड के हिसाब से चलता है ना, तो साउंड पे धीरे रखना पड़ता है। बहुत सारे हमारे में तो मसले निकले हुए हैं गुजरात में। तो भाई इसमें गलती किसी की नहीं, इसमें गलती हम ही लोग की है। अगर नहीं है ना, अपन उन लोग से मिले हुए हैं। अरे मिलने की तो बात ही छोड़ो मेरे भाई, सबसे बड़ी गलती ये है कि किसी की भी इतनी औकात नहीं है कि भाई वो जुम्मे के अजान पे भाई वो मतलब भाई वो बैन लगा दे। क्यों बैन लगा देंगे? क्योंकि जानते हैं जुम्मे की नमाज में आते हैं सब लोग पढ़ने, लेकिन फजर जब वो खुद ही अपनी आंखों से देख रहे हैं कि 8-10 बुढ़े लोग आ जाते हैं, 2-4 जवान आ जाते हैं, नमाज पढ़ लें, बाकी लोग पढ़ी नहीं पढ़ी सो रहे हैं टांगे फैला के, तो फिर फैसला तो है। अगर सारे के सारे मुसलमान जैसे जुम्मे की नमाज में भीड़ होती है, अगर वैसे 5 टाइम की भाई वो नमाज में अगर भीड़ हो ना, तो मजाल है किसी को अजान को बैन करा दे। आप खुद सोचिए। ना, बिल्कुल सही, जब आप बोले बहुत सही बोले हो ना। ये भाई वो कोई भी दल हो, हम मतलब किसी का नाम नहीं ले रहे, कोई भी हो, जब भाई आदमी देखेगा कि हाँ भैया इनके वहाँ अजान हो रही है, अजान क्या है, अजान कोई मतलब वो गाली तो है ही नहीं, अजान की तो आवाज इतनी मीठी है कि अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मतलब भाई वो इतिहास में आता है कि लोगों ने अजान की आवाज सुन को इस्लाम कबूल कर लिया कि वाकई ये क्या बोल है। तो अजान भी हम एक तो हमारे मुअज्जिन जो माशाल्लाह आजकल की मस्जिदों में एकदम नींदी में अजान देंगे, अरे कोई अच्छा मुअज्जिन रखो, अच्छी तनख्वाह दो, सुरीली आवाज में दो तो मजा आ जाए। और ऐसे में भी अच्छा लगना चाहिए ना। अरे भाई आजकल जो हो रहा है ना उल्टा हो रहा, जो मतलब ये हमारे हिंदू भाई हैं बहन है, ये सुबह ही आराम से भोर में उठ जाएंगे, आप समझ रहे हैं, सुबह उठ जाएंगे पूजा के लिए, मतलब भाई वो फूल वूल तोड़ेंगे, तो वो टाइम के पाबंद हो रहे हैं, ठीक अच्छे से झाड़ू अपन सो रहे हैं। असल में हमने दावत दी कब भाई, जब दावत देंगे नहीं तो अल्लाह ताला का तो अजाब नाजिल हो गई। आज भी भाई मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मगरिब की नमाज के बाद हमारी मस्जिद के बाहर औरतें आ जाती हैं, हिंदू औरतें, ठीक है, अपने बच्चों को लेके, मतलब कि इनके ऊपर मतलब वो फूक नहीं होता है, फूक छोड़ दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको भी नहीं छोड़ता हूँ, मैं उनको भी दावत देने लगता हूँ। अरे आंटी जी ये आप क्या अपने बच्चों को ताबीज पहनाई है, ये सब पहनाई है, ये सब उतारिए, उसके बाद ही फूक असर करेगी। आप समझ रही हैं कि ताबीज आबीज से कुछ नहीं होना है। अब ताबीज में वो क्या पहनाई हुई है, चाकू होता है छोटा वाला चाकू, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा अगर ये बच्चा नींद में अगर इस चाकू से उसकी आंखों में लग जाए, अंधा हो जाएगा बेचारा, और आप पैसे कहाँ से लाएंगे ऑपरेशन के। अब बहुत से लोग आते हैं, वो सिक्का होता है, सिक्के में छेद करके बांधने में,
تو ان کو اسٹوری بتاتے ہیں کہ ارے ایک کیس ہو گیا تھا جاپان میں، تو وہاں کا ایک وہ جاپانی بچہ تھا، اس نے وہ سکہ کھا لیا تھا تو اس کا آپریشن ہوا. آپ لوگوں کے پاس کہاں اتنے پیسے، کیوں سکہ باندھے ہوئے؟ سکے، چاقو اور تعویذ، کپڑا اور ناریل، یہ سب غلط ہے، نہیں ہونا ہے. شرک ہے تو سب سے بڑا. بھائی پہلی چیز تو یہ دیکھیے کہ ہندو عورتیں آ رہی ہیں، آدمی آ رہے ہیں مسجد کے باہر تھوک چھڑوانے، یعنی کہ وہ کہیں نہ کہیں مانتے ہیں کہ ان کا جو دھرم ہے اس میں واقعی مطلب آستھا ہے. آپ اسی لیے تو وہ آتے ہیں. تو جب آستھا ہے تو ہمیں اس انداز سے دعوت دینی چاہیے کہ وہ اور اس کے قریب آئے. وہ خالی مسجد کے باہر پھوکی چھڑانے نہ ہے، وہ ہمارے بیان میں بھی آئے، درس میں بھی آئے، بیٹھے سنیں، تو یہ دعوت ہونی چاہیے. لیکن اب بہت سے بھائی ہم خود دیکھتے ہیں ہماری مسجد سے آئیں گے بڈھے بڈھے پھوک چھوڑ کے چلے جائیں گے، کوئی ان عورتوں سے کچھ کہے گا نہیں. اور جب ہمارا نمبر آتا ہے ہم سب سے پہلے کہتے ہیں آنٹی جی اپنے سر کو اپنے آنچل سے وہ ڈھانک لو. کیوں؟ کیونکہ یہ بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں آپ عورت ہیں، آپ آئی ہیں تو اپنے سر کو ڈھانکیے. اور یہ آپ کے رام جی بھی کہتے ہیں کہ جب بھائی وہ پرشورام جی آتے ہیں تو رام جی بھائی وہ سیتا سے کہتے ہیں کہ اپنا سر پلو سے ڈھانکو کیونکہ پرشورام آئے، وہ ہمارے بڑے ہیں. تو اس طریقے سے ان کو ان کی بھی دعوت دے دیتے ہیں، اپنے اسلام کی بھی دعوت دے دیتے ہیں. اس کے بعد پھر تعویذ پہ اٹیک کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح اپنے بچے کی یہ تعویذ چاقو اتار کے پھینکے، اور اللہ کا شکر ہے 2-3 عورتوں نے پھینک بھی دی. تو بولنے سے تو پھینکا نا. چلو ٹھیک ہے، تو اس سے اپنا کام تو ہو جاتا ہے، پھر تو دعوت کا کام ہو جاتا ہے. سب ڈرتے ہیں، سب یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم کسی کو دین اسلام کی بات بتائیں گے فتنہ نہ ہو جائے. اصل میں آج کل لوگوں نے ہر چیز کو فتنہ بنا دیا ہے. آدمی نے مطلب وہ گاڑی خرید لی تو فتنہ، کولڈ ڈرنک پی لی تو فتنہ، اور کسی نے مطلب وہ ٹی وی لے لیا تو فتنہ، موبائل لے لیا تو فتنہ، مطلب قدم قدم پہ فتنہ فتنہ فتنہ. ارے بھائی پہلے آدمی فتنے کا معنی تو سمجھے، فتنہ ہے کیا؟ فتنہ اتنا آسان نہیں ہے کہ مطلب وہ قدم قدم پہ فتنہ. اور فتنہ بھائی قرآن اللہ کے نبی کی بات بتانے سے اگر فتنہ ہو رہا ہے تو ہونے دو. میں تو اوپن کہتا ہوں بھائی، میں تو بتاؤں گا. میرے اللہ نے کہا ہے اور میرے اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اگر تمہیں ایک آیت بھی معلوم ہو تو لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ. ٹھیک ہے، لوگوں تک. یہ نہیں کہ مسلمانوں کو خالی بتا دو، لوگوں تک. پھر کوئی بھی سالہ لوگ آ جائے، وہ ہندو آئے، مسلم بھائی آئے، عیسائی بھائی آئے، کوئی بھی بھائی آئے، اگر وہ میرے سامنے بیٹھا ہے تو مجھ سے بات کریں گے. بھائی ہم ٹیمپو سے جاتے ہیں تو ٹیمپو والے سے بات کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کہیں جا رہے ہیں الہ آباد جا رہے ہیں، بس پہ کوئی مل گیا تو اس سے بات کرنے لگے. تو دعوت کا کام خالی فون پہ نہیں ہے کہ فون پہ مناظرہ کر لیا. فون پہ تو چلو چلتا رہے گا، لیکن جو سامنے بھی تو بات کرنا ہے. بات کرنے سے ضروری ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ اسلام کو جانیں، لیکن ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے. اور ہم لوگ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ اب تبلیغ کی جماعت والے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ نبیوں والا کام ہے، نبی والا کام ہے. تو جب تم خود کہہ رہے ہو کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو لوگوں کو دین کی باتیں کون بتائے گا؟ ہم ہی لوگ تو بتائیں گے. تو بتاؤ لوگوں کو. اپنے لوگ کو اپنے بتانے کا ہے نا. ارے سب کو بتاؤ نا میرے بھائی. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اگر تمہیں ایک آیت بھی پتا ہو، ایک حدیث بھی پتی ہو تو لوگوں تک پہنچاؤ. تو لوگوں تک پہنچاؤ. اس میں یہ کیا ہے؟ 3 دن 40 دن چلا 4 مہینہ، اور مطلب وہ مسجد سے مسجد، بستی سے بستی، مسجد سے مسجد، بستی سے بستی، دیش سے دیش. انڈیا میں اسلام پھیلا نہیں ہے اور جماعت کہاں جا رہی ہے؟ سعودی عرب. کیا یہ میٹر ہے؟ سعودی افریقہ لندن جا رہی ہے، سعودی سے انڈیا آ رہی ہے. اب یہ لوگ کیا کہیں گے؟ سب سے بڑا ان کا جھوٹ میں نے پکڑا. ٹھیک، ان کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ آپ لوگ فضائل اعمال پہ اتنا بھوگتے ہو، فضائل اعمال پہ اتنا بھوگتے ہو. دیکھو سعودی عرب کی مسجد میں فضائل اعمال رکھی ہے، لیکن بھائی وہ سچائی کیا ہے؟ یہ لوگ خود سعودی عرب جاتے، وہاں کی مسجدوں میں چپے سے فضائل اعمال رکھ کے انڈیا آ کے بتاتے کیا دیکھو سعودی میں بھی لوگ فضائل اعمال پڑھتے ہیں. جھوٹ، سفید جھوٹ. سعودی عرب کے علماء کا فتویٰ ہے کہ تبلیغی جماعت صوفیوں کی جماعت ہے، یہ بینڈ ہے، اس کا طریقہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. لیکن کوئی ماننے کو نہیں. اپنے جو توصیف رحمان حضرت ہے نا، وہ تو سیدھا منہ پہ بولتے ہیں نا، ان لوگ کا فضائل اعمال میں بہت سارے جھوٹی لکھی گئی ہے. تو جھوٹی تو ہے میرے بھائی. ایک کوئی سید صاحب ہیں، وہ 12 سال تک ایک ہی وضو سے انہوں نے ساری نمازیں پڑھ لی. 12 سال تک. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. ارے 12 سال تک مطلب ان کو ایسی کون سا روگ لگ گیا تھا، قبض ہو گئی تھی کہ ان کے نہ تو بھائی وہ لیٹرین ہوئی، نہ گیس خارج ہوئی، نہ وہ
مطلب وہ پیشاب گئے نہ پیخانہ گئے نہ سوئے. ایک سید صاحب وہ 40 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی, تو وہ 40 سال بھائی وہ رات کو سوئی کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں بھی انسان ہوں, میں بھی راتوں کو سوتا بھی ہوں اور راتوں کو عبادت بھی کرتا ہوں. یہ اللہ کے نبی سے بھی اعلیٰ بننے کی نعوذ باللہ کوشش کرنے لگے. انہوں نے 40 سال تک سوئے نہیں اور عشاء کے وضو سے لے کے فجر تک ان کا وضو باقی رہا, تو نہ ان کی مطلب وہ ہوا کاری جو نہ پکا. تو ان سب باتوں کو ہم کیوں مانیں؟ اور یہ ہوتے کون منوانے کی بات ماننا بھی نہیں چاہیے. اب یہ کیا کہیں گے, یہ جو مسئلہ ہے یہ خالی مولانا زکریا صاحب رحیم اللہ نے خالی فضائل اعمال میں نہیں لکھا, بلکہ ان سے پہلے بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے علماؤں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو میں تو اوپن کہتا ہوں جو فتویٰ بھیا ان کے اوپر ہے وہی سب کے اوپر ہے. کیوں بھائی جو مسئلہ پاسبل. آپ کیا کہیں گے, آپ لوگ منکر ہو, علماء کے منکر ہو, آپ لوگ وہ کرامات کو نہیں مانتے. بھائی ایسی کرامات کو ہم لوگ نہیں مانتے ہیں کہ آدمی مطلب وہ 40 سال تک رات کو سوئے نا اور 12 سال. اور چلو ٹھیک ہے, ایک کرامات اور دیکھیے, ایک کوئی صاحب تھے وہ روزانہ 1000 نفل نمازیں پڑھتے تھے. ٹھیک, 1000 رکعت نفل نمازیں پڑھتے تھے روزانہ. اب اگر بھائی ہم ایک رکعت کو ایک مطلب جو ایک رکعت ہے اس کو مان لیتے ہیں 1 منٹ کی. ٹھیک, 1000 منٹ ہو گئے, 1000 منٹ ہو گئے. ٹھیک, 1000 منٹ وہ پورے دن میں انہوں نے خالی نمازیں پڑھی. باقی کی 5 ٹائم کی جو فرض نماز ہے اس کا کیا, جو بھائی وہ سنت ہے اس کا کیا, موقدہ کیا ہے اس کا کیا ہے, وضو کا ٹائم وہ کہاں گیا, نہانے کا ٹائم وہ کہاں گیا, کھانے کا ٹائم وہ کہاں گیا, سونے کا ٹائم وہ کہاں گیا, کاروبار کا ٹائم وہ کہاں گیا, ماں باپ کی مطلب بھائی خدمت وہ کہاں گئی, بیوی بچوں کا دیکھنا وہ کہاں گیا. تو 1000 رکعت کیوں ہم پڑھیں؟ اور آج کی تاریخ میں کوئی تبلیغی اگر اپنی ماں کی اولاد ہے تو 1000 رکعت پڑھ کے دکھائے نا, تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا, مطلب اس ٹائپ سے لوگ مطلب کہتے ہیں, مطلب یہ سچ ہے غلط ہے مجھے نہیں پتا, کہ مطلب وہ جو مطلب وہ مہینے ہیں جو سال ہیں وہ مہینوں کی طرح گزرے گئے. نہیں کیا تھا, ہاں جو سال ہیں وہ مہینوں کی طرح ہو جائے گا, جو مہینہ ہے وہ ہفتوں کی طرح ہو جائے گا, جو ہفتہ ہے وہ دن کی طرح ہو جائے گا. تو جو یہ بات ہو رہی ہے یہ پرانے دور کی ہو رہی ہے, جب وقت میں بہت برکت تھی, آدمی 1000 رکعتیں پڑھ لیتا تھا. تو میرا سوال یہ ہے کہ سب سے بڑی برکت کا ٹائم تو بھائی صحابہ کا تھا, وہ تو بھائی وہ نماز بھائی ان کی جان تھی, بھائی ان کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی, وہ 1000 رکعت کیوں نہیں نماز پڑھتے تھے, ان کے وقت میں بہت زیادہ برکت ہو گئی. پھر تو کسی مسئلے میں صحابی سے بھی کسی آدمی کو آگے بڑھا دینا یہ ہم صحابی کی توہین سمجھتے ہیں, کیونکہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی اور صحابی سے عمل میں, ایمان میں, عقیدے میں, پاور میں, بہادری میں, ہر فیلڈ میں ہم آگے نہیں ہو سکتے, چاہے ہم لوگ کچھ بھی کر لیں, ہم اپنا سر پٹک کچھ بھی کرنے نہیں ہو سکتے. پورا دن پورا رات نماز پڑھے تو بھی ان لوگ کے جیسے نہیں ہو سکتے نا اپن. اچھا بھائی جان ٹھیک ہے, رکھتے ہیں بھائی, اہلیہ کا فون آ رہا ہے, کھانے پہ انتظار ہو رہا ہے میرا. شادی شدہ ہو کیا؟ بھائی الحمدللہ شادی ہو گئی ہے, دوسری کے چکر میں, دوسری کوئی مل جائے تو اس سے شادی کرے, پھر تیسری سے شادی کرے. ارے بھائی 4 شادی نہ کرے تو بیکار ہے, جب اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی ہے تو کیوں نہ چھوٹ کو اٹھائے. سوال ہے, کیا بات کر رہے ہیں آپ بھائی. کبھی ٹائم ملے تو آؤ نا گجرات میں. آئیں گے انشاءاللہ, لیکن اب کے لیے ہم نے سوچا اب کے جو شادی کریں گے وہ مطلب بھائی وہ ہم محرم کے مہینے میں کریں گے. چلے گا نا, چل سکتا نا, ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی مہینہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے. اس عقیدے کو توڑنے کے لیے ہی ہم جان بوجھ کے محرم میں شادی کریں گے اور لوگوں کو دعوت بھی دیں گے, دیکھیں کون آتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. ٹھیک ہے بھائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, اللہ حافظ.